اولاد مانگ مانگ کر مایوس ہو چکے ہو تو شبان کے دوسرے جمعہ قرآن کی یہ صورت پڑھو۔ یہ صورت لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اولاد کے لیے پڑھی۔ اللہ نے اولاد دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اولاد مانگ مانگ کر مایوس ہو چکی ہیں۔ سالہ سال گزر گئے شادی کو، لیکن گود سونی ہے، ہر در پر دستک دی، ہر دعا مانگی، مگر جب بار بار دعا قبول نہ ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، دل میں نومیدی آ جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ نومیدی کفر کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نومیدی کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا پیغام ان تمام بہنوں کے لیے جن کے آنسو چھپے ہوئے ہیں اور دل زخمی ہے، اللہ آج بھی سنتے ہے، اللہ آج بھی دینے پر قادر ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اولاد کے لیے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اگر آپ آج شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن خلوص نیت کے ساتھ وضو کی حالت میں اس صورت کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ جمعہ کے دن کی برکت، شعبان کے مہینے کی رحمت اور قرآن کے کلام کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ آپ کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے گا۔ بس دل میں یقین رکھیں، زبان پر شکوہ نہیں بلکہ شکر رکھیں، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں، کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، صورت بتانے سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت کو جان لینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن پاک معجزے کرتے، دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دیتے، نومیدی کو امید بنا دیتے اور ناممکن کو ممکن کر دیتے۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، اولاد کی محرومی ہو، رشتوں کی پریشانی ہو یا دل کا سکون۔ قرآن پاک پڑھنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، روح کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور جب یہی قرآن جمعہ کے دن پڑھا جائے تو اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو برکتوں اور رحمتوں کا دن فرمایا۔ اس دن قرآن کی تلاوت نور پر نور بن جاتی ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور بندے اور رب کے درمیان خاص قربت پیدا ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن قرآن پڑھنے سے گناہوں کی معافی، دل کی پاکیزگی اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، جب بھی ہم کسی خاص صورت یا عمل کی بات کریں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت، اس کی شان اور اس کی تاثیر کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل شفا، اصل رحمت اور اصل برکت اللہ کے کلام میں ہی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بانجھ پن کو دور کرتی ہے، یہ بے اولادی کی تکلیف جو ہے ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ کے ولیوں، نیک بندوں اور اہل علم نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا۔ جو بھی بے اولاد تھے انہوں نے اللہ پر یقین کے ساتھ اس صورت کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو ناظرین، یہ کوئی اور صورت نہیں بلکہ سورہ مریم ہے۔ اس صورت کی فضیلت خود قرآن اور انبیاء کے واقعات سے ثابت ہے۔ اسی صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ درد بھری دعا موجود ہے جو انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزاتی واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اللہ کی قدرت کی واضح دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور اولیاء کرام نے اولاد کے خواہش مند افراد کو سورہ مریم پڑھنے کی خاص تلقین کی۔ اس صورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن باوضو ہو کر اول آہٹ درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں، پھر سورہ مریم 3 مرتبہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، اور جمعہ کے علاوہ باقی دنوں میں بھی اس صورت کو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ کسی بھی وقت باوضو پڑھتے رہیں۔ یہ صورت آپ کو اولاد نرینہ کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ بھی اس صورت کو اولاد نرینہ کے لیے یعنی بیٹوں کے لیے لازمی پڑھیں۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہی اولاد عطا فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نیک، صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرما، اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، آمین۔ تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ جو بھی بہنیں اور بھائی بے اولاد ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں اور آنکھیں نم ہیں، آخر میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جمعہ کے دن کی برکت سے
اور تیری پاک کتاب سورہ مریم کی برکت سے ان کی خالی گودوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ، جن کے دل برسوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو خوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں خاموشی ہے وہاں بچوں کی ہنسی عطا فرما۔ اے اللہ، اگر کسی کو بیٹوں کی خواہش ہے تو اپنی حکمت اور رحمت سے عطا فرما، اور اگر بیٹیاں بہتر ہے تو صالح اور نیک بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ کرنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کوئی اور مایوس دل بھی اللہ کی رحمت سے جڑ جائے۔ اللہ آپ سب کے دل کی مراد پوری کرے، آمین۔